نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے، یہ روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے لی گئی ہے۔ آپ کا لقب یمان تھا، قوم کا تعلق یمن سے تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا لقب جو ہے یمان رکھا۔ اسی طرح آپ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ملا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رازداں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیے، یہ ایک راز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کی حرکات کے بارے میں آپ آگاہ کرتے رہیں۔ آپ 600 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 656 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ 36 ہجری میں مدائن میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ دجلہ عراق میں افسر مقرر ہوئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ پہ اعتماد بھی تھا۔ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے کہ کیا حذیفہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں، اگر وہ ہوتے تو پھر آپ نماز جنازہ جو ہے ادا کرتے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، اور انہیں عراق والوں کا پتہ نہیں، اور عراق والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کے مطابق قرأت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور انہیں شام والوں کا پتہ نہیں۔ تو یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جو جمع کر دیا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صحابہ میں ایک اہم مقام ہے۔ آپ سے کئی احادیث جو مروی ہیں، تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان جو ہے اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ سنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس عمل کو اپنایا ہو۔ جیسے اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی آپ نے کھانے کی ابتدا کی تو آپ نے بسم اللہ سے جو ابتدا کی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔